کے اوپر. یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے. کس کی مسجد ہے؟ اور یہ بڑی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وائٹ والی سفید مسجد، یہ جامعہ خندق اس کا نام ہے. یہاں 2 صحابہ کی مساجد تھی. کتنے؟ 2 صحابہ. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی مسجد تھی اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مسجد تھی. 2 کو شہید کر کے بعد میں یہ بڑی جامعہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ باؤنڈری آپ کو میں نے دکھائی ہے. اس 4 دیواری کے اندر یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ لگا تھا. اور اس 4 دیواری کے اندر، اور وہ اوپر آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے جہاں پہ وہ بندے کھڑے ہوئے ہیں، وہ سامنے والی اوپر والی جس کا محراب نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے مسجد فتح. کیا نام ہے؟ مسجد فتح. یہاں ہمارے نبی کا خیمہ لگا تھا. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ کہاں تھا؟ وہاں پر. اس کا نام مسجد فتح ہے. اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد، جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا. ٹھیک ہے اس سے بات. اور اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل صلہ. جبل کے معنی پہاڑ ہے، صلہ کے معنی ہے لمبے سجدے والا. اس پہاڑ کے اوپر بھی ہمارے نبی نے اپنی امت کی خاطر ایک لمبا طویل سجدہ فرمایا تھا. غزوہ خندق، 7 مساجد، میدان الفتح، غزوہ احزاب اسی مقام کا نام ہے جہاں ہم رکے ہوئے ہیں. اسی مقام پہ اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی، تیسرا بڑا غزوہ لڑا گیا. اسی مقام پہ ہمارے نبی 3 دن لگاتار دعا مانگتے رہے. پیر، منگل، بدھ. تیسرے دن اتنی تیز آندھی، اتنا تیز طوفان چلا، کفار کا ساز و سامان اڑ چکا، کفار کے خیمے پڑ چکے. فرشتوں نے اللہ اکبر کی صدا لگائی. کفار کے جو گھوڑے تھے آپس میں ٹکرا اور کفار یہاں سے ڈر کے مارے بھاگ گیا بغیر کسی نقصان کے. جنگ فتح ہوئی ہے. وہاں پہ جس روڈ پہ ہماری گاڑی کھڑی تھی نا، یہ مین روڈ ہے جہاں پہ گاڑی بس چل رہی ہے، اس کی اس طرف جو ہے کفار تھے اور اس سائڈ پہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے. ٹھیک ہے زبان. ابھی ہم بھی دعا مانگیں، مانگ لیں. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب الميزان. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ یہاں ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا العالمین ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا. یا العالمین جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ آپ سے دعائیں مانگے، یا اللہ ہم ان کے گناہ گار امتی اسی مقام پہ ہم بھی آج گناہ گار بندے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، غلطیاں کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. یا العالمین شیطان کے شر سے محفوظ فرما، لغویانی باتوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، بد نظری سے بچا، بری محفل سے محفوظ فرما، شیطان کے چیلوں سے محفوظ فرما، دجالی فتنے سے محفوظ فرما. یا العالمین جتنے مسلمان ماں بہن بھائی دوست رشتہ داروں نے دعاؤں کی درخواست کی، یا اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک دلی حاجات خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا العالمین یا العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، علماء دین کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. یا العالمین بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا العالمین ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی حکومت نافذ فرما. یا العالمین ہم سب کو یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرما، ہر سال حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ساری امت کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ساری امت کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ساری امت کو ہدایت عطا فرما. یا العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت کے ساتھ وہ بھی عطا کر. یا العالمین مرتضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نصیب کرنا. زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.